26 والی رات کو ہم رفلی ایک نمبر ہمارے پاس تھا کہ 8-9 لوگ ایسے ہیں جو اس ایونٹ کے بعد جو اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو زخمی ہیں، لیکن نمبرز کے اوپر کوئی تصدیق ہمارے پاس نہیں تھی۔ کیا یہ جسٹیفائیڈ تھا جو کچھ کیا گیا؟ میرے خیال میں بالکل جسٹیفائیڈ نہیں ہے، اور حکومت کو، پرائم منسٹر کو خود انیشیٹو لیتے ہوئے اس کے اوپر تحقیقاتی عمل کو آگے بڑھانا چاہیے اور انشور کرنا چاہیے کہ جہاں پہ بھی لیپسز آئے ہیں پی ٹی آئی کو ساتھ انگیج کر کے ان کو ایڈریس کیا جائے۔ ہمارے ہی لوگ ہیں، یہیں کی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، رانگ سٹیپس جو ہیں وہ آئیڈینٹیفائی کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے۔ لیکن عمیر صاحب، ایک سوال آپ سے میں ضرور پوچھنا چاہتا ہوں۔ جو علی امین گنڈا پور کی سپیچ تھی وہ مجھے چیف منسٹر کے طور پر لگا کہ بہت ہی قابل اعتراض سپیچ ہے، گنجائش نہیں ہے۔ جیسے 26 والے ایونٹ کی گنجائش نہیں ہو سکتی نا، میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے، اس طرح میں علی امین کی تقریر کو بھی نہیں جسٹیفائڈ سمجھتا، اس کو بھی چاہتا ہوں اکاؤنٹیبل ٹھہرایا جائے۔ گولی کا جواب گولی سے دیں گے، ہم لڑائی کی حالت میں ہیں اس وقت یا جنگ کی کیفیت میں آپس کے اندر ہی؟ اچھا، میں جی علی امین کی آپ سپیچ کو دیکھیں نا، وہ ایک طرح سے شکوے کی سینس میں ہے۔ دیکھیں، پرائمریلی اس وقت تحریک انصاف کے ہر ورکر کے ذہن میں یا ایون ہر پاکستانی کے ذہن میں سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی؟ اور اس کے جواب میں دیکھیں وہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ دیکھیں، اس نے ایک پروٹیسٹ کو لیڈ کیا ہے، ایک سمپل پروٹیسٹر آئے، ایٹ بیسٹ آپ ان کو کیا ایٹریبیوٹ کر سکتے ہیں کہ غلیلوں کے ساتھ تھے، ٹھیک ہے نا، غلیلوں سے جو ہے نا واپس ان کی طرف کر رہے ہیں، یا جو ہے نا بڑے بڑے پنکھے لے آئے کہ آنسو گیس ان پہ اثر نہ کرے، واپس ہوا جائے۔ مگر اس کے بدلے میں آپ نے ان کو ڈیل کس طرح سے کیا؟ آرڈنری پروٹیسٹرز کو آپ نے ان پہ گولیاں برسا دی۔ اب اس رد عمل میں وہ کیا مطلب ایک ایسا ہے، ایک جو ان ایون سا ایک آپ نے کانٹیکس بنا دیا کہ ایک طرف غلیل والا اور بدلے میں آپ اسے کیا سر پہ یا چھاتی پہ گولی مار رہے ہیں۔ تو اس ریئیکشن میں وہ جو ہے نا بات کر رہے ہیں، اور بنیادی طور پہ دیکھیں آپ کے شہر میں 245 امپوز ہوئی ہوئی تھی۔ بار بار میرے بھائی ہیں طارق فضل صاحب، انہوں نے بات کی کہ جی ادارے کی، دیکھیں یہ ادارے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جب آرٹیکل 245 امپوز ہو گیا تو ساری کی ساری رسپانسبلٹی، اگر ڈی چوک میں گولی چلی ہے تو وہ کیبنٹ اور پرائم منسٹر پہ آتی ہے، یہ کسی طرح سے اس سے بری و ذمہ نہیں ہو سکیں گے۔ دیکھیں یہ تھورو پروب بھی اسی لیے نہیں کر رہے اور ہمارے ان سوالوں کا جواب بھی نہیں دے رہے، اور ارد گرد کنارے والے پیریفری کے کرٹیسزم میں پکڑ کے کوئی چھوٹی سی بات کہ علی امین نے یہ کہا، اس کے رد عمل میں یہ دیکھیں انہوں نے کوئی بات کی بھی ہو تو وہ آگے کی بات ہو رہی ہے، اور آگے کی ایسا نہیں ہوگا۔ میں خود سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے تحریک انصاف کو بڑا سینسیبلی موو کرنا پڑے عمیر گا، نیازی صاحب، کیونکہ کیا جس کوئی طرح ایسا کا فورم نہیں ہو اشتعال سکتا ہے۔ کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے بیرسٹر گوہر ہیں یا عمر ایوب ہیں وہ انگیج کریں دوسری طرف، اور وہیں پہ پارلیمنٹ کے فلور کے اوپر بیٹھ کے کوئی طریقہ کار ایس او پی وضع کر لیں کہ وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھیں پارلیمنٹ کے فلور پہ تو تب ہوئے کہ یہ اس معاملے کو انکوائر کرانے کی ہمت تو کریں، یہ اس کو ہمت ہی نہیں پکڑیں گے۔ دیکھیں ڈیلیبریٹ تو تب ہوگا، دیکھیں آپ خود دیکھ لیں 11 یا 12 کو جب بھی اجلاس کال ہوگا، یہ الٹا جو ہے نا ڈیبیٹ شروع ہو جائے گی، ان چیزوں پہ بات ہی نہیں ہوئے گی، اور ہم غیر ضروری چیزوں پہ جو ہے نا فوکس کر لیں گے۔ ہم مسئلہ کیا آ رہا ہے اس پارلیمنٹ کا کہ مین چیزوں پہ فوکس ہی نہیں کر رہے۔ جو ہے 8 فروری کی دھاندلی سے ایشو شروع ہوا، آج تک ایک دن بھی، چاہے ہمارا الزام غلط ہوئے، آپ کہیں جی غلط ہے، اس چیز پہ ڈیبیٹ کر لیں نا، چیزوں کو اوپن کریں، کوئی بات تو کریں، اس پہ نہیں ہوتا۔ کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو اس پہ بھی ڈیبیٹ نہیں ہوتی، اوور آل جنرل باتیں ادھر کرتے رہیں، گپے مار کے واپس آ جائیں۔ پارلیمنٹ کے فلور کو تو ہم نے بالکل ریڈنڈنٹ کر دیا، اور اس طرح کی پارلیمنٹ سے آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اتنے کمپلیکیٹڈ ایشو کا حل نکالیں گے؟ میں نہیں سمجھتا کہ جن کے ہاتھوں پہ خون ہے وہ مطلب انہوں نے داستانے پہنے ہوئے ہیں۔ فورم تو کچھ ایسا ہی بنانا پڑے گا۔